اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں نا، دراصل ان میں بہت واقعات ہیں، تو وہ ابھی بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد جب ہم ڈیپتھ والی تفسیر کرتے ہیں تو وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم پھر اس ایک ایک چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اختراع ضروری نہیں، یعنی کہ ان سے مل لو، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی، کوئی راستہ مقرر نہیں کیا۔ تم کچھ اور لوگ بھی ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندے منہ گر پڑیں، تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دیا۔ سند صریح کا مطلب ہوتا ہے کھلی دلیل مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رکوع نمبر 9 ہے، اس میں بھی کچھ احکامات ہیں، اور اس میں کیا کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے، جو راستے انہوں نے بتا دیے انہی کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے نا نفاق سے بچنا ہے۔ نفاق وہ ہوتا ہے دل میں کچھ اور باہر کچھ اور، تو ہم نے اندر اور باہر، ظاہر اور باطن ایک جیسا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے قول و فعل کے تضاد سے بچنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، تو اب جب تک ہمارے اندر سے یہ چیز نہیں نکلے گی ہم بعمل مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ اور صحابہ میں کیا تھا، صحابہ سے کیوں اللہ راضی ہوئے، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جو کہا اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے اور آپ نے نا منافقین سے بھی کیئرفل رہنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے کہیں میں تو نہیں آ رہی، یا پھر کسی بندے کے لیے آپ کو شک پڑ جائے کہ یار یہ ہر دفعہ کہتا کچھ ہو رہا ہے کرتا کچھ ہو رہا ہے، پیچھے سے وار کرتا نقصانات دیتا ہے، تو میں اور آپ بجائے اس کے کہ ایسے ٹینشن لیتے رہے تھوڑا سا بچاؤ کر لے۔ بچاؤ کرنے کی بات میں یہ نہیں کری کہ آپ ان سے ناراضگی رکھیں یا آپ ان سے ملنا جلنا، کبھی مل جائے سلام کر لیں، اچھے سے ان سے بول چال لیں، لیکن ان کو دلی دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور آپ نے صلح صفائی سے رہنا، انشاءاللہ فتنوں سے بچنا ہے اور نفاق سے بھی بچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور صلح صفائی کیسے، آپس میں، گھر میں، دیکھیں قرآن کی برکت سے نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ قرآن کی اتنی برکتیں کہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ کبھی وہ ساس اور بہو جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتی ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی پی لیتی ہیں، اور جو دیورانی جیٹھانی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی قرآن کی برکت سے وہ دوست بن جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ ایسا محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ، اور یہ قرآن انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی بدل جائیں۔ اچھا جی، آگے ہے رکوع نمبر 10، اور ٹاپک لکھیں قتل خطا اور قتل عمد کی سزا۔ قتل خطا کہتے ہیں جو غلطی سے قتل ہو جائے، اور قتل عمد کہتے ہیں جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْأً، اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے، یعنی کوئی مومن اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو مار ڈالے، اس کو قتل کر دے، کیونکہ انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے، مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے، اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو
اور خود مومن ہو تو صرف ایک غلام مسلمان آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا، ارادتاً مار ڈالے کسی کو ارادہ کر کے، تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہماری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل قتل کتنا عام ہو چکا ہے نا، یہاں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، یہاں پہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملتی، لیکن آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور چلتے چلتے لوگ قتل کر کے چلے جاتے۔ اگر یہ قرآن ہماری سمجھ میں ہو تو دیکھیں کتنے لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کس قدر خوبصورت تربیت کی ہے، فرمایا جو اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا، یا ایوہ الذین آمنو، پھر یا ایوہ الذین آمنو، کتنا پیارا خطاب ہے نا، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم جا رہے کہیں پہ تو کوئی ہم سے آ کے سلام وغیرہ کرے تو ہم کہتے نہیں تو کرنا ہی، آپ پتہ نہیں میرے دشمنوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا نہ کیا کرو، اس کو جواب دے دیا کرو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب میں اور آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، جب میں اور آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تو ہمیں باقی سارے گنہگار لگنا شروع ہو جاتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ ہمیں باقی سارے گنہگار لگنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، کیا میں اور آپ ایسے نہیں تھے؟ میں اپنی بات کروں تو میں تو تھی، آپ لوگوں کو اپنا پتا ہوگا، مجھے کسی کا نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اور یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اب بہت پیاری آیت آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا آپ کے لیے، مجھے لگ نہیں رہا حقیقتاً آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے گھبراتے ہیں، فرمایا اور کوئی عذر نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ آ رہے اور ماشاءاللہ سے جو لوگ تو ابھی جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا وہ بھی جان گئے ہوں گے، اور جن لوگوں کا تعلق کافی عرصے سے ہے، مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے نا اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اور میں یہ ان لوگوں کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہی ہوں، میں اکیلے بھی بیٹھتی ہوں کہ ان لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ۔ اور جب ہم لوگوں نے دین کا کام شروع کیا تھا، انہوں نے اس وقت میرے ہاتھ کو تھاما تھا جس ٹائم میں بالکل اکیلی تھی، میرے دریک کے لوگوں نے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ انہوں نے مجھے ماں کا پیار بھی دیا، انہوں نے مجھے باپ کی شفقت بھی دی، انہوں نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے میری فرمائشیں ایسے پوری کی جیسے کوئی اپنے بچوں کی کرتا ہے۔ میں نے جب ان کے سامنے بات رکھی ہوگی انہوں نے ہمیشہ میری بات کو ترجیح دی ہوگی، اور انہوں نے مجھے بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر تک۔ اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ اٹھ کے آئے ہیں، آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ گھر میں سوئے ہوئے برابر ہو سکتے؟ اللہ یہی فرما رہے نہیں ہو سکتے برابر، کبھی بھی بیٹھے رہنے والے اور کوشش کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے مال اور جان سے لڑتے ہیں، آپ یہ جان ہی لگا کے آ رہے ہیں، اور ہماری تنظیم کامیاب ہوئی ہے تو ان لوگوں نے مال لگایا ہے، مال بھی لگایا انہوں نے۔ جب اور اللہ فرما رہے اگر تم جان اور مال سے لڑو گے نا تو تمہارا کیا ضائع کیا جائے گا؟ نہیں، ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، یہ اوپر والا درجہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنی نماز روزہ کرتے،
ٹھیک ہے اپنا قرآن پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لگاتے ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے نہیں، بیٹھے رہنے والوں سے جو کوشش کرنے والے ہیں ان پر ایک درجہ اوپر ہے، اور وہ نیک وعدہ سب سے ہے، اللہ فرما رہے ان کو بھی ملے گا، ایسی بات نہیں ہے جو گھروں میں نمازیں پڑھتے قرآن پڑھتے ان کو بھی اچھی چیز ملے گی، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے، بڑے اجر کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، تو پھر ہے نا آپ خوش قسمت لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ نے آپ کو جہاد کرنے والوں میں شامل کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں، اور درجات کس کے؟ جنت کے درجات، اور جنت کے کتنے درجے؟ 100، جنت کے 100 درجے، اور ایک درجے میں اور دوسرے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں بلڈنگز بڑی بڑی تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں سب سے اوپر والے پورشن، ہے نا، ایک پورشن دوسرا پورشن، اسی طرح جنت کے بھی نا اللہ نے پورشنز بنائے، تو کیا دل کرے گا نیچے والے میں رہیں اوپر والے میں؟ سب سے اوپر والے میں۔ پھر سب سے اوپر والے میں رہنے کے لیے کچھ کرنا پڑے، کچھ نہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، ہے نا، اپنی زندگیاں لگانی پڑیں گی، پھر بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ تو درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو درجات میں بھی بلندی عطا کروں گا۔ اب دیکھیں نا اسکول میں بچے سارے ہی جاتے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے پاس ہو جاتے ہیں باقی بھی، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن نمایاں ہوتی ہے نا، اس دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو کوشش کریں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو درجات کی بلندی عطا کروں گا، اور مزے کی بات بتاؤ جو نیچے درجے والے ہوں گے وہ اوپر نہیں جا کے دوسروں سے مل سکیں گے، اگر ملنا ہوگا تو اوپر والے نیچے آ کے ملیں گے۔ تو پھر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو تو اپنے لیے جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ جو سب سے اوپر والی جنت ہے۔ کیا فرق ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی جنتوں کو اللہ نے کلمہ کن سے بنایا ہے۔ اور پھر یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ان کو تو پھر بڑے بڑے درجے ملے ہوں گے۔ تو میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان بڑے بڑے درجوں میں لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری راتیں، میرے دن، میرا مال، میری جان، میری سانسیں سب اللہ کے راستے میں قربان۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں ان کو کیا ملی ہے؟ فضیلت ملی ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رکوع نمبر 11، ٹاپک لکھیں اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت۔ ہجرت بھی کریں، کدھر چلے؟ مدینہ چلے سارے مل کے مدینے میں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ایسا سبب ہو جائے کہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو سمجھ دیں، اللہ ایسے ہی ہم سب کو اکٹھا مکہ اور مدینہ لے جائے، پھر ہم وہاں پہ بھی بیٹھیں، پھر ہم ان گلیوں میں بھی گھومیں جہاں پہ رسول اللہ چلا کرتے تھے، پھر ہم ان جگہوں پہ بھی بیٹھ کے پڑھیں جہاں پہ صحابہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے نا، کتنا مزہ آئے نا۔ اللہ سے ناممکن کو مانگا کریں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور چلے گی۔ اپنا ایک جہاز لے کے نا پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیں۔ رکوع نمبر 11، ٹاپک ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت۔ میری ایک دوست گئی ہوئی ہے عمرے پہ، پتہ ہے کراچی کی ہے، تو میں رات کو ان کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ ذرا مجھ ناچیز کو بھی نا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کہتی ہے نہیں میں نے تو طواف کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ چلیں آپ کا جزاک اللہ۔ تو اگلا لکھے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں سمجھاتی ہوں۔ ایسے ظلم کرتے ہیں آپ پہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک عام سی مثال دیتی ہوں آپ کو، نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ آپ نے نماز پڑھنی لیکن آپ کا خاوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو،
اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی جان پر ظلم ہوگا، اور اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ بڑے اچھے آپ کو ظلم کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور آپ بے بس سے بیٹھے ہوئے بس چپ چپ، بس چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ یہ ہمارے معاشرے کا، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے نا وہاں پہ ہم ایک ہی بات بتاتے ہیں، بس چپ رہنا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بس چپ رہنا، جو ہو جائے نا بس سہ جاؤ۔ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بتا رہے، ظلم کے خلاف بولا کرے، اور ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ فرما رہے یہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں نا، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ کون پوچھتے ہیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قولوا کنا مستضعفین، کہتے ہیں ہم ملک میں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کا جواب سنیے گا، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک وسیع نہیں تھا؟ کیا اللہ کا ملک بڑا نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ تو میں نے آپ کو عام سی مثال دی، دوسری مثال، دین پر عمل کرنے جس جگہ پہ آپ کو مشکل لگے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ آپ اس گھر میں جہاں پہ آپ کے پردے کی اہمیت نہیں ہے، آپ کو دین پر عمل کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، چپ کر کے نہ بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے، آپ وہاں سے ہجرت کریں، آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس معاشرے میں رہنے کی جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو؟ اللہ فرما رہے ہجرت کرو وہاں سے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کا زمین وسیع نہیں تھا؟ کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی؟ کیا اتنے فراخ نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے۔ ایسے تو معاف ہو سکتے لیکن جو اپنے اختیار میں رہتے ہوئے یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے اور وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، بہت ساری جگہ پائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بات میں نے کیا لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کا آج کل تو کوئی کیس ویسے ہے نہیں، ہے نا؟ اذان سن لیں۔ تو کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں تو یہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ زبردستی کرے کہ آپ نے دین پر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن بہرکیف یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ماحول ضرور ایسے، ٹھیک ہے، ہمارے ماحول ایسے ہیں، ہماری دوستیں ایسی ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ آپ جب قرآن کی طرف آ جاتے تو سب سے پتہ جو خاص ہجرت کرنی ہوتی ہے وہ پتہ ہے کس کی کرنی ہوتی ہے؟ میں نے اور آپ نے پتہ ہے کہاں سے ہجرت کرنی ہے آج؟ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت۔ اور جب آپ یہ ہجرت کرتے ہیں نا تو آپ کی اپنی دوستیں بھی آپ کی دشمن بن جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ اور میں یہ باتیں ایسے نہیں کر رہی، میں نے اپنی ذات پر یہ سب برداشت کیا، میں تبھی آپ کو بات بتا رہی، ایسے بے تکی باتیں نہیں کرتی۔ آپ کو اللہ سے میرے اللہ تک کا جب آپ نے سفر طے کرنا نا، اللہ میں اور میرے اللہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے میرے اللہ، فرق ہے نا۔ جب آپ اللہ سے میرے اللہ تک کا سفر طے کرتے تو آپ کو بہت ساری ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی ہجرت آپ کو گناہ سے نیکی کی ہجرت کرنی ہوتی ہے، دوسری ہجرت آپ کو جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کرنی ہوتی ہے، تیسری ہجرت آپ کو فیشن سے پردے کی طرف ہجرت کرنی ہوتی ہے، اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو گانے بجانے کی محفلوں سے قرآن کی محفلوں کی طرف ہجرت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری ہجرتیں جب آپ کریں گے اللہ فرما رہے ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کے بہت پیارے دوست چھوٹ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی کزنز آپ کا مذاق اڑانا شروع کر سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں کشائش بھی ملتی ہے، پھر تمہیں وسعت بھی ملتی ہے۔ اور یقین جانے جب میں اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے آپ اتنے لوگ دے دیے الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے، لیکن جب میں نے اس سفر کو شروع کیا تھا تو میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اور میں اللہ سے اکثر دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ساتھی دین کا دے دے، کیونکہ ہم نا کمزور ہیں اور ہم کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں دین کے ساتھی ضرور چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں کھڑا کرے، جو ہمیں استقامت دیں، جو ہمیں حوصلہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میرے راستے میں ہجرت کرے گا، اور ہم نے ہجرت کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے نا، ہم نے ان دوستوں کے لیے، اس فیشن کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے رب کو ناراض
نہیں کرنا. پہلی چیز یہ کہ آپ ان کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں. اگر نہیں لا رہے، اگر آپ ان کے رنگ میں رنگ رہے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے. پھر اس کو موت، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے نا، کہ نہیں آئے روزانہ آتے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. تو اس کو موت آ پکڑے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. آپ کو شہادت ملے گی، آپ کا یہ ضائع نہیں ہوگا اجر. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اور آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے لیے ہر معاملہ ہی خیر کا ہے. اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ بھی گرتے، ثواب بھی ملتے. آپ کو یہ بات بھی سن کے حیرت ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلے میں بھی آپ کے گناہ جھڑتے. آپ بیمار ہوتے، وہ آپ کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین جب کوئی بیمار ہو کے ٹھیک ہوتا تھا پھر اس کو یوں مبارکیں دیا کہتے تھے، تمہیں گناہوں سے پاک ہونا مبارک ہو. اب ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے. کوئی بیمار ہوا، ٹھیک ہوا، ہم نے کیا کہنا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا مبارک ہو آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، رکوع نمبر 12 لکھے، ٹاپک لکھے نماز اللہ کی یاد ہے. نماز اللہ کی. اللہ فرما رہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرط یہ کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو تکلیف دیں گے. بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اے پیغمبر، جب ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اسلحہ لے کر کھڑی رہے. جب وہ سجدہ کر چکے ہیں اور پرے ہو جائیں پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح یعنی ہتھیار وغیرہ لے کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے. کافر اس گات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں. اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو. یہ نہیں کہا کہ تم نماز چھوڑ دو، فرمایا ہتھیار اتار کے نماز پڑھو. مگر ہوشیار ضرور رہنا، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز تمام کر چکو، نماز مکمل کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب خوف جاتا رہے، یعنی جب آپ کا خوف ختم ہو گیا تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو. بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا. اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں. اور تم اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، یعنی کافر. اور اللہ سب کچھ جانتا، بڑی حکمت والا ہے. اس رکوع میں صلاۃ الخوف کا حکم دیا گیا. صلاۃ الخوف یعنی خوف میں ادا کی جانے والی نماز. اور یہ جب مسلمان جنگی کرتے تھے، غزوات میں شامل ہوتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، نماز کا ٹائم ہوا اور ابھی دشمن سامنے ہے، تیروں نیزوں تلواروں کی ضد میں ہے مسلمان، تو کیا وہاں پہ کوئی نماز پڑھنا ضروری تو نہیں تھا نا؟ کہ تھا نا؟ اللہ نے کہا کہ نماز چھوڑ دو؟ نہیں نا کہا، فرمایا پڑھو، آدھی پڑھو، پڑھو. تو میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم کن کن جگہوں پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. جب بھی کوئی کام پڑے گا، جب بھی کوئی کام پڑے گا، سب سے پہلا کام کیا چھوڑنے کا خیال آئے گا؟ آپ ابھی جائیں گے بازاروں میں انشاءاللہ شاپنگز کرنے کے لیے، آپ دیکھیے گا جب شام کو آپ تھک ہار کے آئیں گے، روزہ کھولتے ہوئے پکوڑے چھوڑیں گے، کچھ اور کھانا چھوڑیں گے، کیا چھوڑیں گے؟ تھکے نہیں پڑھنونی، تراویح بھی نہیں پڑھنونی، عشاء نہیں زیادہ لمبی دی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب تو نہیں نا کرنا. دیکھیں اگر ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ شادیوں میں دلہنیں نمازیں چھوڑ دیتی ہے، کیوں؟ میک اپ خراب ہوئی ہے. میں ایک دن ایک تحریر پڑھ رہی تھی اور مجھے ایک
لڑکی کی شادی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو جب تیار کیا گیا پراپر، اس کو دلہن بنایا گیا، تو اتنے میں نا اذان ہوئی اور نماز کا ٹائم آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اتار کے میں نے نماز ادا کرنی ہے. اب بارات کے بھی آنے کا ٹائم تھا، تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا اگر آج آپ نماز نہ پڑھ لیں تو کچھ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ تیار ہوئی بھی ہو، اتنی محنت سے آپ کو تیار کیا، تو کیا یہ سارا کچھ اتار کے تم نماز پڑھ لو گی؟ کہ ایک نماز کے لیے تم یہ اپنی اتنی ساری محنت، اتنا پیسہ لگایا ہے، تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں کوئی بھی بات ہو، نماز تو میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو بھی ہو جائے. ماں نے کہا تمہیں میرا حکم ہے کہ تم آج نماز نہیں پڑھو گی؟ بیٹی کہنے لگی میں اللہ کے حکم پہ آپ کے حکم کو ترجیح نہیں دوں گی، میں نے نماز پڑھنی ہے. ماں نے کہا میں تم سے زندگی ساری نہیں بولوں گی. بیٹی کہنے لگی کہ کیا آپ کی ناراضگی کے ڈر سے میں اللہ کو ناراض کر دوں؟ ماں کہنے لگی لوگ کیا کہیں گے، کیسی آ گئی ہے بھائی. کہنے لگی کیا میں لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کو بھلا دوں؟ بیٹی بازید ہو گئی، اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. اسے سب کچھ اتارا، اس نے وضو بنایا، وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی، سجدے میں تھی، حضرت عزرائیل علیہ السلام آگے روح قبض ہو گئی، مر گئی. سوچے نا اگر وہ نماز نہ پڑھتی تو اس کی روح کس حال میں قبض ہوتی. یہ باتیں ہوتی ہیں. اکثر بچوں کا نیل پالش لگانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں وضو نہیں ہوتا، لیکن آپ سوچیں نا آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور اسی حال میں موت آ گئی تو؟ اسی حال میں موت آ گئی تو کوئی پابندی ہے کہ موت نے نہیں آنا ابھی؟ کیا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اور آپ جب جان ماز پر ہوں گی تو موت آئے گی؟ اور کچھ بچے جو آئی بروز بنواتی ہیں آج کل کی ہماری نوجوان بچیاں، پٹی چوٹی برا حال. جی وہ بھی نہیں ہوگا. جب آپ نے نیل پالش، تو آپ کو جب غسل دیا جائے گا ہوگا. آپ نے آئی بروز بنوائی، آپ کی موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ میں اور آپ ان چیزوں سے دور رہیں. مشکل تو نہ لگائے تو کیا ہو جائے گا، نہ لگائے تو کیا ہو جائے گا. یہ والی چیزیں فیشن کو نہ فالو. میں وہی کہہ رہی ہوں، آپ جب قرآن میں پہاڑی کا ورڈ ہے خوب جائیں گے نا، قرآن میں خوب جائیں گے تو آپ کو فیشن یاد نہیں رہے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس میں گم ہونے والا بنا دے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں نا اگر اس ٹائم اس نے نماز نہ پڑھنی ہوتی تو وہ کس حال میں اللہ کے پاس جاتی. آپ سوچیں میں اور آپ اگر اللہ کے پاس اس حال میں جائیں کہ جو شکلیں میری اور آپ کی اللہ نے بنائی ہیں، ہم نے ان کو بگاڑ کے کچھ نہ کچھ کیا ہو تو پھر کیا 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 رہ جائے گی ہماری. اس لیے اس سے پہلے جو کرتے تھے مٹی ڈالیں. اب سے ہم نے ایک نئی زندگی کو شروع کرنا ہے. اب سے ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے. اس سے پہلے جب اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نہیں پلٹ کر پوچھتا کہ تم نے پہلے کیا کیا تھا. اس کے ہو کے تو رہیں، اور وہ قدردان ہے. آپ اس کے طرف ایک قدم اٹھائیں گے، وہ آپ کی طرف 10 قدم اٹھائے گا. تو اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو پھر کیا خیال ہے اگر ان صحابہ کو اس ٹائم نماز کی گنجائش نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. شادیوں میں نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ آلے ہے کیا ملوانی بنتی نہیں تھا ان مسلح بچھائی دا پڑی ہوتی. اور اکثر شادیوں میں میرا اتفاق ہوا، میں جب جاتی ہوں اکثر شادیوں میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کے حال کھچا کھچ بھرے ہوتے اور نماز پڑھنے والا ایک بندہ نہیں ملتا. ایک بندہ نہیں ہوتا نماز. جنازوں پہ بھی جی. حالانکہ وہاں پہ تو ہمیں سب سے زیادہ نماز کی طرف وہ کرنا. کچھ لوگ ہوتے جو پڑھ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ ضرور آپ نماز پڑھیں، آپ نماز کو نہ چھوڑیں. جی آپ وہاں پہ پڑھ لیا کریں، لیکن نماز چھوڑنے کی کہیں پہ اللہ فرما رہے تم بیمار بھی ہو نا تو تم سے ہتھیار اٹھا کے، آپ سوچے نا ہمیں خالی نماز پڑھتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے، تو جو صحابہ ہتھیاروں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، فرمایا ہتھیار اتار کر پڑھو لیکن تم نے پڑھنی ضرور ہے، نماز نہیں چھوڑنی. تو میں اور آپ آج اپنے ساتھ یہ پختہ عہد کر کے جائیں کہ میری اور آپ کی زندگی سے نماز نہیں. اور پتہ ہے جب جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ تو جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والے تھے. ابھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے. اور ابھی سے ہم نے آگے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 13 ٹاپک لکھیں فیصلے حق اور انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں.
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات میں فیصلہ کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی، خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ خیانت کرنے والوں کو اور جو بار بار جرم کرتے ہیں ان کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگ اس سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ اس لائن کو ضرور انڈر لائن کریں، یہ لوگ اس سے تو چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے۔ حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جن کو کون پسند نہیں کرتا؟ اللہ پسند ہے۔ اللہ فرما رہے میں اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو کدھر جاؤ گے مجھ سے چھپ کے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں پکار پر پوچھ رہے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطانا۔ اے گروہ جن اور انس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم اللہ کی کائنات سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تمہیں پوری اجازت ہے۔ نکل سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے تم نہیں نکل سکتے، تو پھر ایسے ہی میری نافرمانیاں مت کیا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ اچھا جی، جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غور سے سنیے گا، بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرح سے بحث کر لیتے ہو۔ دنیا کی زندگی میں کسی نے برا کام کیا، والدین اکثر اپنے بچوں کی حمایت میں بحث کرتے ہیں ان کے برے کام پہ۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم دنیا میں ان کے لیے بحث کر لیتے ہو تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ جھگڑ سکتا ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ کون اللہ کے ساتھ جھگڑے گا؟ میرے بچوں کی یہ مجبوری تھی، میرے بچے کالج جاتے تھے، میرے بچے جاب کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو ٹائم نہیں دیا، اس وجہ سے ان سے یہ کام ہوا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کون جھگڑے گا قیامت کے دن؟ اور کون ان کا وکیل بنے گا قیامت کے دن؟ ان کا کون وکیل بنے گا؟ آج تو تم وکیل بن رہے ہو، اس دن ان کا وکیل کون ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، ابھی ہم نے آیات پڑھی، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے، مجھے بھی، ہم سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آئے ہوں گے، ہم نے ماضی بڑا بری طرح سے گزار لیا ہے، کاش میں یہ نہ کرتی، یہ نہ کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کوئی شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، اب وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر اللہ سے بخشش مانگے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ آج ہم سب مل کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اس سے پہلے ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول فرما دیں، اور اس کے بعد یا اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیں، آپ ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے چن لیں کہ ہماری سانس سانس دین کے لیے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اس کی مصیبت اسی پر ہوگی، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے، یعنی وہ الزام کسی اور پہ لگا دے، تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ گناہ آپ کہتے ہیں اکثر غلطی ہماری ہوتی ہے، لگاتے کس پر ہوتے ہیں؟ جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ کام بھی اب نہیں کرنا، ہو گیا نا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے۔ وہ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اف و خطا میں جنگ ہو گئی، اف و خطا میں جنگ ہو گئی، وہ بھی نہ ہارا میں بھی نہ ہارا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب، اف کہتے ہیں نا معافی مانگنا، اور خطا کہتے ہیں گناہ کرنا۔ شاعر نے کہا اف و خطا میں جنگ ہو گئی، میں لگاتار گناہ کرتا رہا، وہ مجھے معاف کرتا رہا، میں بھی نہ ہارا وہ بھی نہ ہارا، نہ میں غلطی کرنے سے رکا اور نہ وہ معاف کرنے سے تھکا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ہم بار بار، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ پہلی توبہ کرتے ہیں، جس خوشی سے اللہ تعالیٰ آپ کی پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے، رب العالمین اسی خوشی سے آپ کی 1000ویں توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے توبہ کرنے والے بننا ہے۔
ہر وقت توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بہترین لوگوں میں شامل کریں. دیکھیں کہ ہم نے ان آیات کو سمجھا تو کتنی آیات اور کتنی باتیں ہمیں اپنے آپ میں محسوس ہوئی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اور پھر اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی اصلاح بھی کریں. اگر میں سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھ کے گزر جاتی تو ہوتا ایسا نہیں نہ ہوتا. تو اس لیے مقصد یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، دوبارہ سے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے پڑھانے کا اور آپ کو پڑھنے کا کوئی پتہ تو نہیں نہ ہوتا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس بار قرآن کو ہم نئے انداز سے ضرور پڑھیں، جو پڑھیں اس کو دل پر ضرور اتاریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھ کے قرآن کو مکمل کر دیں. آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ جی سمجھ کے پڑھنے کو. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوتی ہے، ورنہ جو ہم نے سمجھا اس میں تو ہم 2 پارے پڑھ لیتے، تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور کوشش کریں گے کہ مکمل بھی ہو جائے. انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش پوری ہوگی. میری کوشش ہے باقی جو میں 2 جگہوں پہ کروا رہی ہوں جلد از جلد وہاں پہ مکمل ہو جائے، پھر یہاں پہ ہم زیادہ ٹائم لگائیں. لیکن چلیں، جس طرح سے ایک فیصلہ بندے نے کیا ہوتا ہے ایک اللہ نے کیا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان میں اگر مجھے اور آپ کو نئی چیزیں لینے کا شوق ہے نا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ بڑی بات ہے. اچھا ویسے ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بھی دل ہوتا ہے لیکن ان کے حالات اجازت نہیں نہ دیتے. تو پھر ہم نے صرف اپنا سوچنا ہے یا ان کا بھی سوچنا ہے؟ ان کا بھی سوچنا ہے نا. فرض کیا میرے پاس 100 روپیہ ہے اور میں نے 100 روپیہ کسی کو دے دیا، آپ کے پاس 100 ہے آپ نے دے دیا، تو اس 100 کا کیا بنے گا؟ اگر میں اور آپ سارے، ہم یہاں پہ اتنی خواتین بیٹھی ہوئی، ہم 100 ہی جمع کریں تو کتنے ہزار بن جائیں گے؟ تو وہ جب ہزاروں میں جائے گا تو آگے والے بندے کا کچھ بن جائے گا نا. تو اس لیے ہم سب اگر مل کر یہ کوشش کریں، ہماری تنظیم ہے، آپ کے پاس میرے خیال سے 3000 بچا ہوا ہے نا، سارے مل کے کوشش کریں تو اس رمضان میں ہم اینڈ پر کم از کم کچھ 1-2 بندوں کی ضرور ہیلپ کر لیں. ہمارے ارد گرد بیوائیں بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، تو ہم سب نے مل کر ان کی بھی ضرور سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق 10 روپے بھی قابل قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 روپیہ بھی دیں، جو آپ دیں نیت خالص ہو، رب العالمین قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا رب العالمین ثم